ساتھ کے مطابق مال لے کے حضور کی بارگاہ وچ آ رہے ہیں. سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور حضرات توجہ کرو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاماں نوں فرمایا ہے سارے مال لے کے میری بارگاہ وچ اللہ دی راہ دے مال خرچ کرنا ہے. ہر صحابی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ مال لے کے آ رہا ہے، اپنی استاد دے مطابق مال لے کے آ رہا ہے، اپنی استاد دے مطابق ہر صحابی مال لے کے آ رہا ہے. حضرت عمر فاروق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ مال لے کے حاضر ہوئے نے. حضرت عمر فاروق جدو حاضر ہوئے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے عمر کی لے کے آیا ہے؟ عرض کیتی سونے اپنے گھر دا ادھا مال لے کے آیا وا، ادھا چھڈ آیا وا. حضرات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جڑی نگاہاں نے دروازے ول نے. حضرات تو تھوڑی دیر گزری صدیق اکبر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق دے چہرے ول ویکھیا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے صدیق کی لے کے آیا ہے تے کی چھڈ کے آیا ہے؟ عرض کیتی سونیا سارا مال لے آیا وا. میرے آقا فرماندے نے صدیق کر کی چھڈ کے آیا ہے؟ عرض کیتی سونیا سارا مال لے آیا وا، اپنے گھر دے اندر اللہ دی دا رسول میں چھڈ آیا وا. حضرت عمر فاروق فرماندے نے کہ ادو میرے حالات ٹھیک سن تے صدیق اکبر دے حالات مال دے حوالے دے نال ٹھیک نہیں سن. کہ میں سوچیا لے بھائی ابو بکر میں تیرے تو اج مال دی وجہ تو ود جانا ہے. سبحان اللہ. عظمت دی وجہ تو نہیں، مال دی وجہ تو بازی لے جانی ہے. تے فرماندے نے پھر جدوں آیا تے حضور نے فرمایا کہ عمر فاروق کی لے کے ہے؟ عمر کی لے کے ہے؟ سونے گھر دا ادھا مال لے آیا وا تے ادھا چھڈ آیا. صدیق اکبر آئے، حضور نے فرمایا صدیق کی لے کے آیا؟ سونے سارے لے آیا وا. سبحان اللہ. اتوں تک علماء نے فرمایا کہ صدیق اکبر اپنی دیواراں نوں نہ ہاتھ مار مار کے ویکھتے ہیں سارے کوئی سوئی بھی نہ رہ جائے، کوئی سوئی بھی نہ رہ جائے. صدیق کی لے کے آیا؟ سونے سارے لے آیا تے گھر کی چھڈ کے آیا؟ سونے گھر دے اندر اللہ تے رسول چھڈ آیا. سبحان اللہ. کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا عقیدہ کی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پیار کی ہے، عقیدہ کی ہے، محبت کی ہے. تیرا دتا تو یوں دتا تیرے یتوں ماریا، تیرا دتا تو یوں دتا تیرے یتوں ماریا. صدقے میں جاواں تیتھوں عرشاں دے لاڑیا. یہ صحابہ دا عقیدہ ہے کہ یا رسول اللہ ساڈی کی اوقات ہے؟ یہ سونے جو ملیا تاڑے صدقے تے ملے ہیں، سبحان اللہ. تاڑے صدقے ملے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر نو جدوں عمر فاروق نے سوچیا نا کہ میں اج نا ابو بکر صدیق تو مال دی وجہ تو بازی لے جانی ہے، سبقت لے جانی ہے. تے جدوں پھر ویکھیا نا کہ نہیں یار میں تے ادھا لے کے آیا تے صدیق ساری لے آیا. سبحان اللہ. کیا صدیق نہیں یار جتھے تیری شان ہے اور تیری شان ہے، سبحان اللہ. اتنے میں نہیں پہنچ سکتا. نماز فجر دا وقت ہے، نماز فجر جدوں نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت کرائی، صحابہ کرام نے نماز پڑھی تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کرام نے چہرہ کیتا، فرمایا میرے غلاموں تہاڈے وچوں کیڑا بندہ جن نے اج روزہ رکھیا ہے؟ سبحان اللہ. جن نے اج روزہ رکھیا ہے؟ سارے خاموش نے. عمر فاروق دل دے اندر سوچدے نے میں رات نو ارادہ کیتا سی لیکن رکھیا ہی کوئی نہیں. رکھ لینا تے گل بن جانی سی. سبحان اللہ. گل بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. آؤ حضرات توجہ کرو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی ہے، اپنے غلاماں والے چہرہ کیتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے غلاموں او کون ہے جنہیں اج روزہ رکھیا ہے؟ میرے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے غلام خاموش نے سارے چپ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں یہ فرمایا ہے کہ صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیتا ہے عرض کیتی سونیا اج میں روزہ رکھیا ہے ابو بکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیتا ہے سونیا میں اج روزہ رکھیا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سوال کیتا جدوں تھوڑی دیر گزری ہے دوسری مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او کون ہے جڑا اج کسے بیمار دی تیمارداری کر کے آیا ہے کسے بیمار دا پتہ لے کے آیا ہے سارے خاموش نے ابو بکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیتا ہے عرض کیتی سونیا میں بیمار دی عیادت کر کے آیا ہاں بیمار دا پتہ لے کے آیا ہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو سوال کیتے نے تھوڑی دیر گزری ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرا سوال کیتا ہے فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلاموں کون ہیں جنہیں اللہ دی راہ دے اندر صدقہ خیرات کیتا ہے صدقہ خیرات کیتا ہے اللہ دی راہ دے اندر مال خرچ کیتا ہے سارے خاموش نے صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیتا ہے عرض کیتی سونیا میں اللہ دی راہ دے اندر مال خرچ کر کے آیا ٹائم کیڑا ہے فجر دی نماز والا فجر دی نماز ہے حضور فرماندے نے روزہ کنے رکھیا ہے سونیا میں رکھیا ہے سارے خاموش صدیق اکبر دا ہاتھ کھڑا ہے دوسرا سوال ہو گیا حضور نے فرمایا کون ہے جنہیں کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے ویلا کیڑا ہے فجر دا اسی بھلا کی کرنے ہیں اسی ادو ہونا ہوتا ہے کہ جلدی جلدی جڑا نا فرض پڑھ لیے لیکن پڑھے کو نہیں جانتے ہیں ادھر فرض کی کاری پی ہوتی ہے ادھر سنتا نہیں لیکن غور کرو ٹائم کہڑا ہے کہ حضور کے فرما رہے ہیں کون تیمارداری کر کے آئے کہ صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا سبحان اللہ سونیا میں کر کے آیا پھر ہاتھ کھڑا نیچے ہو جا تیسرا سوال ہوا اور میں کوئی ایسا بھی بندہ ہے تاڑے جو جنہیں اللہ دی راہ دے اندر مال خرچ کیتا ہے وہ صدقہ خیرات کیتا ہے اللہ دی راہ دے اندر ہاتھ کھڑا کیتا سونیا میں کیتا ہے سبحان اللہ سونیا میں کیتا ہے میرے آقا علیہ حضرت عمر فاروق فرماندے نے جو پہلی مرتبہ مال دی وجہ تو میں وہ دل دے اندر بات ہے میں ابو بکر صدیق دے حالات مال دے حوالے تو ٹھیک نہیں تے میرے ٹھیک نے میں ود جانا ہے تے جدوں میں صدیق اکبر دی اودوں عظمت ویکھی نا تے میں اودوں بھی آکھیا کہ نہیں یار جتے صدیق کے اوتھے میں نہیں سبحان اللہ عظمت دی وجہ تو نہیں مال دی وجہ تو ہے کیونکہ صحابہ کرام نے ایک دوسرے کو عزت دی دی ہے مقام ہی دیتا ہے تے جدوں پھر صبح دی واڑی آئی نا جدوں ایک مرتبہ سوال ہویا تے صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا عمر فاروق فرماندے نے میرا جڑا دھیان ہے نا تے ابو بکر صدیق علی سبحان اللہ کتنا ہی جواب دینا ہے دیکھو میرے آقا علیہ السلام دا یار جنہیں میرے آقا علیہ السلام نے کس قدر پیار اور محبت کی تھی اور جڑا بندہ حدیث پاک دے اندر ہوتا ہے جڑا بندہ نماز پڑھتا ہے کی کرتا ہے نماز پڑھتا ہے قیامت دا دن بھی تو ہوئے گا نا تے جنتی جنت وال جاندے ہوں گے جہنمی جہنم وال جاندے ہوں گے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جنت وال جاندے ہوں گے تے جہنمی جہنم وال جاندے ہوں گے بولو ذرا سارے سبحان اللہ او اللہ توجہ کرو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدوں قیامت دا دن ہوئے گا جنتی جنت وال جاندے ہون گے جہنمی جہنم وال جاندے ہون گے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑا نماز پڑھدا ہے جڑا نمازی ہوئے گا او جنت دے دروازے وچوں جنت وچ داخل ہوئے گا جس اس دروازے دا نام باب الصلاۃ ہے میرے آقا علیہ السلام
فرماتے نے جڑا نماز پڑھدا ہے جڑا نمازی ہوئے گا وہ جنت میں جنت اس دروازے میں جو داخل ہوئے گا جس دروازے دے نام باب الصلاۃ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا اللہ دی راہ دے اندر لڑدا ہے جہاد کردا ہے فرمایا جدوں جنت وچ جائے گا تے اس دروازے وچ جو جنت وچ داخل ہوئے گا جدا نام باب الجہاد ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں یہ فرمایا ہے تھوڑی دیر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہوئے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کی ارشاد فرمایا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا اللہ دی راہ دے اندر صدقہ خیرات کردا ہے اللہ دی راہ دے اندر مال خرچ کردا ہے صدقہ خیرات کردا ہے جدوں جنت وچ داخل ہوئے گا جنت اس دروازے وچوں جنت وچ داخل ہوئے گا اس دروازے دا نام باب صدقہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے نے پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا روزہ رکھدا ہے جڑا روزہ رکھدا ہے جڑا روزہ دار ہوئے گا جدوں جنت وچ داخل ہوئے گا اس دروازے وچ داخل ہوئے گا جس دروازے دا نام باب الریان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازی دے بارے بھی ارشاد فرمایا ہے اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرنے والے دے بارے بھی ارشاد فرمایا ہے صدقہ خیرات کرنے والے دے بارے بھی ارشاد فرمایا ہے روزہ رکھنے والے دے بارے بھی ارشاد فرمایا ہے فرمایا نماز پڑھنے والا بھی جنتی ہے صدقہ خیرات کرنے والا بھی جنتی ہے اللہ دی راہ دے اندر لڑن والا بھی جنتی ہے روزہ رکھنے والا بھی جنتی ہے جدوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دے بارے ارشاد فرمایا ہے کہ انہاں فلاں دروازے تو جنت وچ جانا ہے فلاں دروازے تھانی جنت وچ جانا ہے جدوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے عرض کی سونیا کوئی ایسا بھی ہے وے جڑا سارے دروازے وچوں جنت وچ جا سکدا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ایک ایسا بھی بندہ ہے وے عرض کی سونیا کون ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر صدیق عرض کی سونیا حضور نے کی فرمایا کہ جیڑا بندہ نماز پڑھے گا اور جنت وچ اس دروازے وچوں داخل ہوئے گا جس کا نام باب الصلاۃ ہے یعنی کہ دروازے دے علیحدہ علیحدہ حضور نے نام دسے عرض کی سونا ہے یہ دروازے تے ٹھیک ایسا بھی کوئی بندہ ہے وے کہ چارے دروازے او دے واسطے کھل جان سبحان اللہ انج دا بھی کوئی بندہ ہے تے اونوں حکم ہوئے بھائی جتھوں لنگنا ہی نہ جا سبحان اللہ سونے ایسا بھی کوئی بندہ ہے وے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ہے وے سونیا وہ کون ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ابو بکر صدیق ہے وہ کون ہے وہ ابو بکر صدیق ہے ابو بکر صدیق کو یہ مقام تے شرف کیویں ملیا حضور دی خدمت بھی کیتی تے رب دی راہ دے اندر وہ اعمال کیتے کہ محبوب بھی راضی ہو جائے تے اودہ رب بھی راضی ہو جائے سبحان اللہ کیونکہ دنیا نمازاں پڑھنے نال سب کچھ نہیں لبدا دل دے اندر حضور دی محبت ہی نہ ہوے تے بندہ بڑیاں نمازاں لے کے لگا پھرے میرے کو بڑیاں نمازاں نہیں میرے کو بڑے روزے نہیں کوئی فائدہ نہیں رب شان بتایا صدیق اکبر دا رب شان بتایا صدیق اکبر دا ساڈی کوئی نہ آیا صدیق اکبر دا اللہ خالق کی کائنات نے اپنے یار دا ویکھو مقام تے شان کیسی بنائی سبحان اللہ تے شان دے مقام ایویں تے حضرات مقام مل جاندا عشق جدوں بندہ کسے نال کرے نا تے عشق وچ بڑیاں مصیبتاں وی چلدیاں تے سبحان اللہ بڑیاں ابتلاواں چلدیاں پیندیاں نے پھر ہی لبدا ہے سبحان اللہ پھر ہی
کچھ لبدا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ابو بکر صدیق کو بڑی کمال دی بات ہے، محبت دی تے عشق دی بات ہے. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق نے فرمایا صدیق اے انگوٹھی لے جا یہ دیتے نا اللہ دا نام لکھوا کے لے جا. سبحان اللہ. یہ عشق دی بات سنا رہے ہیں، محبت دی بات. اج کل اسی کتے کو نام لکھوانا ہوئے نا تو ساری کوشش ہوتی ہے میرا نام ہوئے کسی کا نہیں ہوگا تو نہ ہوگا، یہ ساری گل ہے نا. لیکن صدیق اکبر دی کی دل دے اندر کی بات ہے. دکان تے جدوں گئے نا سنیارے دے کول جڑا نام لکھدا سی دے کول انہوں جا کے کہنا یار اللہ دا نام لکھ دے. عشق نے ہولا ماریا صدیق صرف اللہ دا کہنے کہ نہیں یار نال میرے یار دا بھی محمد رسول اللہ بھی لکھ دے. سبحان اللہ. نال میرے یار دا بھی نام لکھ دے. اللہ دا نام لکھیا گیا، حضور دا نام لکھیا گیا. حضور کی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نا، حضور نے اینج انگوٹھی پھڑی. پہلے نام دو سن، جدو حضور نے دیکھا تے نام تین ہو گئے. سبحان اللہ. نام بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق میرے قریب آ. ابو بکر صدیق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے صدیق میں تینوں آکھیا سی انگوٹھی لے جا ایدے تے اللہ دا نام لکھوا کے لے آ. عرض کیتی سونیا میں لکھوا کے لے آندا اے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ دا نام بھی لکھیا اے، میرا نام بھی لکھیا ہے، تیرا نام بھی لکھیا ہے. عرض کیتی سونیا میں تہاڈا نام لکھوایا ہے، اللہ دا نام لکھوایا ہے، میں اپنا نام نہیں لکھوایا. جدو تھوڑی دیر گزری ہے جبریل علیہ السلام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نے. عرض کیتی سونیا ابو بکر صدیق نے تہاڈا نام لکھوایا ہے، جڑا صدیق دا نام ہے او دے رب نے لکھوایا ہے. فرمایا صدیق میں تینوں آکھیا سی رب دا نام لکھوا کے لیا وہ تے ٹھیک ہے، تو میرا بھی لکھوا لیا تے اپنا بھی لکھوا لیا. سبحان اللہ. وہ صدیق انہوں آندے نے کہ پریشان ہوئے تے جبریل آ جاندا ہے. سبحان اللہ. صدیق کوئی عام ہستی دا نام ہے، عام ہستی دا نام نہیں. تے جبریل حاضر ہے. سونے اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے کہ صدیق نے تاڑا تے میرا نام جدا نہیں ہوں دیتا، اسی صدیق کا نام جدا نہیں ہوں دیتا. سبحان اللہ. یہ صدیق اکبر کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے محبتاں عقیدتاں پیار. شاعر نے بڑا کمال نقشہ پیش کیا. سارے یار حضور دے سونے نے یار غار دیاں کیا پتہ نے. سارے یار حضور دے سونے نے یار غار دیاں کیا پتہ نے. کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے، کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے، او دے پیار دیاں کیا پتہ نے. وہ سارے ہی پیار کیتا ہے، سارے ہی پیار کیتا ہے، لیکن ابو بکر صدیق نے وکھرا ہی پیار کیتا ہے. جگ نالوں وکھرا ہی پیار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیتا ہے کہ ہر چیز حضور کو قربان کر چھڈی. اینا صحابہ کرام دا جمع غفیر ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا صحابہ کرام نے واضح نصیحت فرما رہے ہیں. اور اس تو دوران ہی نا صدیق اکبر دے نال حضور کو پیار ہی وکھرا سی. کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا ابو بکر بڑی شان والا ہے. ابو بکر بڑی شان والا ہے. جدو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا اس محفل دے اندر نا ایک نبینا صحابی بیٹھے سے. جدو نہ آکھیا نا تے تھوڑی دیر گزری نا تے نال ہی صحابی بیٹھے نے.
تو نبینا صاحب بھی کہنے لگے یار مینوں نا ابو بکر دے کول لے جا. سبحان اللہ تسی نہ بولیو سبحان اللہ. سبحان اللہ کام بڑا اوکھا ہے مینوں نا صدیق اکبر دے کول لے جا. نبینا صاحب بھی جدو آئے نا صدیق اکبر دے کول اکھاں تو تے نظر نہیں آوندا انہاں دا ہاتھ نہ آیا صدیق اکبر دے پٹ تے یعنی کہ لت تے ہاتھ آیا. وہ ہاتھ اپنا کردے کردے نا صدیق اکبر دی داڑھی تے ہاتھ رکھ لیا. سبحان اللہ صدیق اکبر دی داڑھی تے ہاتھ رکھیا تے ہن ہاتھ صدیق اکبر دی داڑھی تے وے تے نبینا صاحب بھی اللہ دی بارگاہ وچ دعا بھی کردے نے. سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ آؤ حضرات توجہ کرو نبی نے صحابی نے صدیق اکبر دی داڑھی تے ہاتھ رکھیا ہے. اللہ خالق کائنات دی بارگاہ وچ دعا کردے نے مولا تیرے پیارے نبی نے فرمایا ہے ابو بکر صدیق دی بڑی شان ہے ادا بڑا مقام ہے. ابو بکر صدیق دی داڑھی دا صدقہ آئی ابو بکر صدیق دی داڑھی دا واسطہ آئی مینوں میری اکھیاں دا نور دے دے. ابو بکر صدیق دی داڑھی دا صدقہ آئی مینوں میری اکھیاں دا نور دے دے. اگر آج دو نبی نے صحابی نے دعا کی دیئے اجے ہاتھ پیچھے نہیں کیتے اللہ خالق کائنات نے اکھاں دا نور دے دیتا ہے. اکھاں دا نور دے دیتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے یہ ساری گلاں پہ سن رہے نے. جدو تھوڑی دیر گزری ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو قریب بلایا ہے فرمایا میرے غلاماں بڑا سستا سودا کیتا ہی ایندی اپنی اکھاں مندیاں نہیں اگر قیامت تک دعا کردا مولا ابو بکر صدیق کی داڑھی دا واسطہ آئی قیامت تک کوئی نبی نہ رہنا نہیں چاہیدا قیامت تک کوئی نبی نہ رہنا کوئی نہیں سی. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر سنیا دی مسجد ہوئے تے ایڈا ٹھلا ابو بکر یہ تو کہ اور بندہ کبھی تے ہی گیا ماننے چلو ہوڑے. مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر چمن چمن کلی کلی اسی تے سابری منن والے ہیں یار. سبحان اللہ سابری منن والے ہیں. صدیق اکبر دی کیڑی کیڑی وفاواں 4 جمعے گزر گئے. سبحان اللہ شان بڑی آپ کی بس یہ ایک جمعہ رہ گیا ہے وہ انشاءاللہ آپ کی جڑا وصال جڑا بیان کیتا جائے گا. صدیق اکبر نے دیکھو میرے آقا علیہ السلام نے کس قدر پیار کس قدر وفا کی تے وفا ہوئے حضور دے نال دنیا تے بھی وارے نیارے قبر دے اندر بھی تے حشر دے اندر بھی. سبحان اللہ ہیں بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ شاعر نے بڑا کمال دا نقشہ پیش کیتا زمانے لئی نمونہ وفا صدیق اکبر دی زمانے لئی نمونہ وفا صدیق اکبر دی زمانے لئی نمونہ وفا صدیق بردی پیا تعریف کردائے خدا صدیق اکبر دی پیا خدا تعریف کردائے خود صدیق اکبر دی پیا تعریف کردائے خدا صدیق اکبر دی. اور دوسرے کا شاید نقشہ پیش کیتا ہے وفا کا ہو جو سلطان اسے صدیق
کہتے ہیں. یہ تھوڑی ہے سبحان اللہ یار. یہ ذرا بولو سبحان اللہ. وفا کا وہ جو سلطان اسے صدیق کہتے ہیں. وفا کا وہ جو سلطان اسے صدیق کہتے ہیں. جو مال و زر کرے قربان اسے صدیق کہتے ہیں. جو مال و زر کرے قربان اسے صدیق کہتے ہیں. جو مال و زر کرے قربان اسے صدیق کہتے ہیں. وفا کا ہو